اللہ تعالیٰ سورۃ المؤمنون میں فرماتے ہیں کہ انسان کا وجود اور اس کی تخلیق اللہ نے کیسے کی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے اس نطفے کو ایک محفوظ جگہ میں قرار دے دیا۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر اس نطفے کو ہم نے جمع ہوا خون بنایا، پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا کر دیا، پھر گوشت کے ٹکڑے کو ہڈی بنا دیا۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اور پھر اس ہڈی کے اوپر گوشت چڑھا دیا۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، اور پھر دوسری بناوٹ میں اس کو پیدا کر دیا۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، بابرکت ہے اللہ کی ذات جو سب سے اچھا تخلیق کرنے والا ہے۔ یہاں تک تو ہم بہت پڑھتے ہیں قرآن کے اندر، لیکن اس کے آگے ایک اور حقیقت ہے جس کو ہم نہیں پڑھتے، جو اللہ اگلی آیت میں فرماتے ہیں سورہ المؤمنون میں ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ، پھر اس سب کے بعد تم مار دیے جاؤ گے، تمہیں موت آ جائے گی۔ زندگی کے وجود کے اوپر بھی تم نے غور و فکر نہیں کیا کہ کیسے ایک نطفے سے اللہ نے انسان کو بنایا، کیسے اس پر ہڈی چڑھائی، کیسے گوشت چڑھایا، اور اس کے بعد وہ حقیقت جو انسان کو اس کی اصل مقصد تک پہنچاتی ہے، وہ موت جس کو ذکر کر کے یاد کر کے انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ انسان ان دونوں شاہکار سے غافل۔ اور پھر تیسری چیز اللہ نے آیت نمبر 16 میں فرمائی ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ، اور موت بھی تمہیں ایسی نہیں دی تھی اللہ نے، اللہ تمہیں پھر زندہ کرے گا تاکہ اس زندگی کا تم سے سوال کیا جائے کہ تم نے کیا کیا اس جوانی کے ساتھ، کیا کیا اپنے مال کے ساتھ، اور کیا کیا اپنے وقت کے ساتھ۔ کیا وہ اللہ کے لیے تھا، اس کو تلاش کرنے میں تھا، یا وہ اپنی نفس کی مستیوں اور ان مدہوشیوں میں ڈوبا ہوا وقت تھا جو تم نے ضائع کر دیا۔ اللہ ضرور انسان کو اٹھائیں گے۔ انسان کو اپنی تخلیق، اپنی موت اور اپنے واپس اٹھائے جانے پر غور و فکر کرنی چاہیے۔